كريما نستجينا أشرفا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت آپ کی بارگاہ میں ایک عرض ہے. جی. عید الاضحیٰ کی نماز کا آسان طریقہ بیان فرما دیں. اچھا ٹھیک. الرحمن الرحیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے ایک سوال کیا حافظ قاسم صاحب نے کہ عید الاضحیٰ کی نماز کا آسان طریقہ بیان فرمائیں تاکہ پڑھے لکھے اور بغیر پڑھے لکھے سب آسانی سے سمجھ لیں اور عید کی نماز طور و طریقے کے ساتھ سنت کے مطابق ادا کر سکیں. چونکہ ایک سال میں معاملہ آتا ہے تو کچھ بھائی ہمارے ایسے ہیں جو وہ طریقہ ان کے ذہن سے نکل جاتا ہے، ان کو یاد کرانا پڑتا ہے، یاد دلانا پڑتا ہے. تو دیکھیے، آسان طریقہ نماز عید الاضحیٰ کا یہ ہے کہ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہمیں نیت کرنا ہے. اور نیت کو آپ سمجھ لیں، نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے. آپ کے دل میں جو ارادہ ہے، مسجد میں آپ آئے ہیں تو آپ کے دل میں یہ پکا ارادہ ہے کہ ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں. اب نیت کے پکے ارادے کا نام، وہ دل کے پکے ارادے کا نام تو نیت ہے، لیکن زبان سے کہہ لینا یہ مستحب ہے. اور جو چاہیے کہ ہم مستحب پر بھی عمل کریں، کوشش کریں کہ ہم زبان سے کہیں، لیکن ایسا نہ ہو مستحب کی وجہ سے آپ کا واجب چھوٹ جائے. مثلا آپ عید کی نماز کے لیے آئیں اور عید کی نماز کی نیت آپ نے زبان سے کرنا شروع کیا. کب؟ جب امام صاحب نے اللہ اکبر کیا کر نیت باندھ لی. اب آپ زبان سے ابھی نیت ہی کر رہے ہیں، ادھر پتہ چلا امام صاحب نے ثنا پڑھ کے دوسری تکبیر کہہ دی. تو آسان طریقہ نیت کا یہ، آپ اس کو سنیں. نیت کی میں نے 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ منہ میرا کعبہ شریف کو، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک آپ ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھوں کو باندھ لیں. اس لیے امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر تو آپ بھی امام صاحب کے ساتھ اللہ اکبر کہیں. تو امام صاحب تو مقتدی تو نیت کریں گے کہ پیچھے میں ہم اس امام کے، اور امام صاحب کو یہ نیت کرنی ہے کہ میں امام ان مقتدیوں کا یا میں بحیثیت امام کے. اب آپ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھوں کو باندھ. جب امام صاحب کہیں اللہ اکبر تو آپ بھی اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھا کر باندھ لیں. اگر آپ اس سے پہلے زبان سے یہ نیت کہہ سکیں، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز واجب عید الاضحیٰ کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ منہ میرا کعبہ شریف ہو، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر. امام صاحب کے ساتھ ساتھ آپ بھی اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں، زیر ناف ہاتھ باندھ لیں، کانوں تک ہاتھ باندھ لیں. اگر اس میں آپ کہہ سکیں تو کہہ لیں. اگر آپ سے نہ کہا جائے تو جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو آپ بھی فوراً اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں. کہیں ایسا نہ ہو آپ نیت کہتے رہیں زبان سے، امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ثنا پڑھ لیں، ثنا پڑھ کر جو 3 تکبیریں پڑھی جائیں گی وہ پڑھنا شروع کر دیں، آپ کی پہلی تکبیر ہو. تو اگر آپ کی ایک تکبیر بھی چھوٹ گئی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ واجب چھوٹ جائے گا آپ کا. اب آپ نے نیت باندھ لی، اس کے بعد سبحانہ پڑھیں. امام صاحب بھی سبحانہ پڑھیں گے، آپ بھی سبحانہ پڑھیں، لیکن سبحانہ آپ پڑھیں گے تکبیریں کہنے سے پہلے. تکبیریں کہنا شروع ہو گئیں تب آپ سبحانہ نہیں پڑھیں گے، آپ پھر تکبیر کہیں گے امام صاحب کے ساتھ ساتھ. 6 تکبیریں ہیں، 3 پہلی رکعت میں کہنی ہے، 3 دوسری رکعت میں کہنی ہے. پہلی رکعت میں 3 تکبیریں آپ کو کہنی ہے، نیت باندھنے کے بعد سبحانہ پڑھ کر 3 تکبیریں کہنی ہے. امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھوں کو آپ چھوڑ دیں. دوسری مرتبہ بھی کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں. تیسری مرتبہ میں آپ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اللہ اکبر کہتے ہوئے اور ہاتھوں کو باندھ لیں. یعنی 3 تکبیریں آپ کی کمپلیٹ ہو گئی. اب اس کے بعد آپ امام صاحب قرات کریں گے، الحمد پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، آپ خاموشی کے ساتھ کھڑے رہیں. اگر آپ امام صاحب ہیں تو آپ قرات کریں،
مقتدی ہیں تو آپ خاموشی کے ساتھ کھڑے رہیں. اب اللہ اکبر کہہ کر رکوع کریں گے، رکوع میں جائیں گے، آپ بھی رکوع میں جائیں، سجدے میں جائیں. دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو گئے. جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، امام صاحب قرات کریں گے، آپ خاموشی کے ساتھ کھڑے رہیں. امام صاحب الحمد پڑھیں گے، سورت میں لائیں گے. اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے تین تکبیریں ہوں گی. پہلی رکعت میں سبحانہ پڑھنے کے بعد قرات سے پہلے 3 تکبیریں ہوں گی. دوسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں ہوں گی. کانوں تک امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے. آپ بھی پہلی تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں. دوسری تکبیر میں بھی آپ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں. تیسری تکبیر میں بھی آپ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں. پہلی رکعت میں تو تیسری تکبیر میں ہاتھ باندھنے تھے، لیکن یہاں دوسری رکعت میں جو 3 تکبیریں کہیں، تیسری میں بھی آپ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے. 3 تکبیر آپ کی کمپلیٹ ہو گئی. اب جو چوتھی تکبیر امام صاحب کہیں گے تو وہ رکوع میں جانے کی تکبیر ہوگی، کیونکہ رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں ہونی ہیں. تو اب چوتھی تکبیر جو آپ امام صاحب کہیں گے تو اب نہ آپ کو کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، بلکہ چوتھی تکبیر کہتے ہوئے آپ رکوع میں چلے جائیں اور رکوع کے بعد رکوع کریں، سجدہ کریں. بعض کی باقی نماز حسب دستور ادا کریں جیسے ادا کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد خطبہ ہوگا، دعا ہوگی، آپ دعا میں شرکت کریں، پھر آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں. یہ عید الاضحیٰ کی نماز کا آسان طریقہ ہے. السلام علیکم.